20 والا بیکار ہے، 25 والا بہت اچھا۔ اگر مجھ سے رابطہ نہ ہو تو رائڈر کو کال کر لیا کریں، بس پورے 10 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ رائڈر: تو مجھے پتا ہے آپ دوبارہ مر کے بھی پیدا ہو کر آ گئے نا، آپ بھی لگ جاؤ گے لائن میں۔ جس دن دماغ سے سوچنا شروع کرو گے نا، اس دن پنکی کی طرح ایک برانڈ بن جاؤ گے۔ میرے ساتھ اس معمہ کو حل کرنے کے لیے اینڈ تک ساتھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انمول بلوچ کی جو 3 آڈیوز ہمارے سامنے آ چکی ہیں، ان میں سے ایک آڈیو میں وہ کہتی ہے کہ دوبارہ مر کر بھی واپس آ جاؤ گے تو مجھے نہیں پکڑ سکو گے۔ وہ انمول بلوچ جس کو اتنا کانفیڈنس تھا اپنے نہ پکڑے جانے پہ، جس نے ایک میرج اسٹریٹجی کو بچنے کے لیے استعمال کیا، جس نے پراپرٹی کو کرنسی کے طور پر استعمال کیا، جس نے انسٹیٹیوشنل سائلنس کو خاموش کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی استعمال کی، آخر وہ پکڑی کیسے گئی؟ کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ 200 کروڑ روپے کا پھڈا ہے، لیکن 200 کروڑ کا پھڈا ہے یا نہیں؟ میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ کس طرح انمول بلوچ نے اپنے ہاتھ جلائے، کیوں جلائے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ انمول بلوچ پر اب قتل کی انویسٹیگیشن کیوں شروع ہو چکی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ انمول بلوچ کتنا عرصہ پہلے اپنے برانڈ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئی، اس کا جو گینگ تھا وہ کتنا کمپارٹمنٹلائزڈ سسٹم کے تحت چل رہا تھا کہ ایک دوسرے بندے کو پتہ نہیں چلتا تھا، اس کے گینگ میں کتنے حصے تھے، لاہور میں اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اس سمیت بہت کچھ آپ کو بتانے کے لیے اگر میں صرف بتانے لگ گیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں گا تو ٹائم گزر جائے گا۔ سب سے پہلے اگر آپ یہ پہلی دفعہ اس ایشو کے اوپر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 1995 میں پیدا ہوئی کراچی کے اندر، اور بچپن اس کا بلوچ پاڑا میں گزرا۔ کہتے ہیں کہ اس کا خاندان جو ہے اس کا تعلق لاہور سے، قصور سے ہے، اور 14 سال کی عمر میں یہ ایکٹر بننے کی امید لیے گھر سے بھاگی، جس کے بعد یہ پارٹی گرل بن گئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دھندا بھی کرتی رہی، دھندے کا مطلب آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ منشیات فروشوں کے ہاتھ لگی، اور پھر اس کے ساتھ اس نے نہ صرف منشیات فروشی کا کام کیا بلکہ اس نے منشیات کو بنانے کا کام بھی شروع کر دیا۔ یہ مشہور ہوئی اپنی اس فوٹیج سے جس میں یہ کیٹ واک کرتی ہوئی عدالت میں جا رہی ہے، اور اس کے بعد پورا پاکستانی معاشرہ یہ پوچھتا ہے کہ اگر یہ مجرم کے پاس پیسہ ہو تو کیا وہ اس طرح جا سکتا ہے؟ کیا پولیس والا اس کو ایسے ایسے ہاتھ کر کے کہہ سکتا ہے کہ میڈم ادھر اور میڈم ادھر؟ جیسے ہی یہ کام شروع ہوتا ہے پاکستان کا سسٹم جاگ جاتا ہے، وہ سسٹم جس کو انمول بلوچ نے ایک بڑے عرصے تک سلائے رکھا۔ یہ سسٹم ہمیشہ اسی وقت جاگتا ہے جب اسکرینوں پر بڑے بڑے بریکنگ نیوز پھٹے لگتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آڈیو آئی جس کے اندر وہ ایک پولیس والے کو کہہ رہی ہے کہ جناب تیرے جیسے پتہ نہیں کتنے آئے، اور اس کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد مجھے فون کرتے ہیں کہ تو واقعی صحیح کہہ رہی تھی، تجھے پکڑنا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد اگر آپ تک یہ میسج آئے تو سمجھ لینا کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ اب یہ سارے کا سارا دھندا چلائیں گے، اور تیسرے میں وہ کلائنٹ سے بات کر رہی ہے جس میں وہ بتا رہی ہے کہ میرے کتنے پیسے کا یہ 1 گرام ہے۔ اس کی کہانی بھی میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ جو بینکنگ سسٹم استعمال ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا پروسیس ہے اس کے اندر۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کارٹل بناتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 3 ماہ پہلے اس نے یہ فارمولہ ایجاد کیا تھا، اور بڑے عرصے سے یہ اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ 200 گرام ہیروئن کو یہ پیور ہیروئن کو یہ مکس کرتی تھی کیٹامائن میں، پیور کوکین کے ساتھ
एसीटोन भी मिलाती थी और इसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं। एफड्रीन की बात भी की जा रही है, मेथ की बात भी की जा रही है, केटामाइन की बात भी की जा रही है। ये बेसिकली रेड वाइन भी बनाती थी, ये आइस भी बनाती थी और ये कोकीन भी बनाती थी और ये अपनी ब्रांडिंग के साथ मशहूर। इसका एक ग्राम की इसकी डब्बियाँ थीं और इसके ऊपर स्टिकर लगे हुए थे। उसने इन डब्बियों के ऊपर लिखा था कि क्वीन मैडम पिंकी डॉन, नाम ही काफ़ी है, एन्जॉय। अच्छा, ये सब कुछ होने के साथ हम ये देखते हैं कि अदालत के अंदर भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई और लोगों ने ये सवाल उठाया कि वह कौन सा जज था। यहाँ तक कि हमने ये देखा कि जो सेनेट की कमेटी है वहाँ पे शोर मच गया कि भाई बराए दाखिला कि ये कौन से जज थे, इनका ज़रा मेडिकल टेस्ट करवाइए। इस दिन उन्होंने क्या किया हुआ था कि उन्होंने इसका जिस्मानी रिमांड देने की बजाय इसको 25 मई तक जुडिशियल पे भेज दिया। अच्छा, चले ये बात भी हुई। इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि FIR आती है तो FIR में बताया जाता है ये तो FIR ही जाली है और इस FIR के अंदर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस जो है बिलाल ऑर्किड का, इसमें जो फ्लैट है वहाँ पे कोई और रहता है और जो रहता है उसको मालिक मकान ने नोटिस दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर खाली करो। फिर हम देखते हैं कि एक फुटेज आती है। इस फुटेज के अंदर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैंने आज तक इस तरह का छापा नहीं देखा कि पुलिस वाले इधर देखते हैं इधर देखते हैं, इसके बाद वो दरवाज़ा खड़काते हैं। दरवाज़ा खड़का के और वो दरवाज़ा खोलती है अनमोल पिंकी। ना वो शौक होती है, ना वो परेशान होती है, ना वो अपने बचाव के बारे में सोचती है और वो देखती है जी सोने ओ आ गए हो, अच्छा जी अंदर तशरीफ़ लेके आइए। इसके बाद फिर वो सारी की सारी तलाशी वगैरह की फुटेज हमारे सामने आ जाती है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसको 2 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसको लाहौर से गिरफ़्तार किया था और इसको हसास हज़ारों ने गिरफ़्तार किया था। इसके बाद इसको कराची की पुलिस के हवाले कर दिया गया। अच्छा, मुकदमात इसके ऊपर बहुत हैं। 2018 में भी ये इसको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, 2021 में मुकदमात आए। अब तो लाहौर में भी इंक्वायरियाँ खुल गई हैं कि 2020 में इसके दोनों भाई गिरफ़्तार हो गए थे। इकबाल टाउन थाने के अंदर रिकॉर्ड सारा मंजर आम पे आ चुका है। मुराद बख्श नासर, मुराद बख्श क्योंकि इसके बाप का नाम मुराद बख्श बताया जाता है और दूसरा जो इसका भाई है वो मोहम्मद रियाज बलोच। ये दोनों इसके भाई यहाँ पे पकड़े गए थे, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये हीरोइन के पास से इतनी बरामद हुई थी, ये छूट कैसे गए, क्या इसके पीछे कौन था। बहरहाल 6 साल हो गए हैं, पता नहीं अब शायद SHO साहब रिटायर ही ना हो गए हों। अच्छा, इसके साथ ही इसके ऊपर तकरीबन 14 के करीब FIRs हैं और इसने 3 शादियां की। इसने अपनी शादियों को बेसिकली मैरिज स्ट्रेटजी इस्तेमाल किया इस सिस्टम से और अपने आप को मजबूत करने के लिए और बचने के लिए। एक शादी उसने की एक वकील के साथ और एक शादी उसने एक बिजनेसमैन के साथ की और एक शादी का इंकशाफ पुलिस इंस्पेक्टर के साथ भी होता है। बताया जाता है कि वो पता नहीं वो वकील था भी या नहीं, वो अपनी जो फैमिली में जो लार्ज चैम्बर्स वगैरह होते थे वहाँ जाकर ये कोकीन वो महफूज करता था, छुपाता था। इसका इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल के साथ ताल्लुकात थे और वह इन ताल्लुकात को ही लिंक करवाया अनमोल पिंकी के साथ। इसके साथ हम ये देखते हैं कि ये 14 साल से धंधा कर रही है, 700 से 800 इसके क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स के नाम जो आए हैं मैं आपको बता नहीं सकता। कराची की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक MLA का नाम लिया
اور ساتھ میں ان کی اہلیہ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ بھی رابطے میں تھی، نہ صرف وہ مال لیتے تھے بلکہ وہ 50 لاکھ روپے کے مقروض بھی تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابھی تک یہ کوئی تصدیق نہیں ہوئی، اس کی جو معاملہ زیر تفتیش ہے اس کے ساتھ ہی جناب ایک اداکار کا نام، ایک فلم انڈسٹری کے بندے کا نام آ گیا، بھٹ صاحب کا، ایک اور اداکارہ جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے، اور وہ آ گیا، اور اس طریقے سے بڑے نام آ رہے ہیں سامنے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیمی مراکز میں بھی موجود ہوتے تھے، یہ مشہور شخصیات، بیوروکریٹس، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ تھا۔ اپ اسکیل ایریا کے اندر یہ آپریٹ کرتی تھی، پورے پاکستان کے اندر اس کا نیٹ ورک تھا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا نیٹ ورک آپریٹ کیسے ہوتا تھا۔ لاہور، اسلام آباد، مری، کشمیر اور گلگت بلتستان، اور اس کے ساتھ ہی اب پیدا ہوتا ہے وہ سوال کہ اس کے اوپر قتل کی FIR کیوں درج کی گئی۔ اب یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 7 اپریل کو لیاری میں حاجی پیر محمد روڈ کے اوپر ایک شخص جو ہے وہ مرا ہوا پایا جاتا ہے روڈ کے اوپر۔ اس کے ٹراؤزر میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو اس کے ٹراؤزر سے نکلتی ہے ایک ڈبی، اس ڈبی گولڈن کلر کی وہ ڈبی ہوتی ہے، چھوٹی سی، اور اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کوئین، میڈم پنکی ڈان نام ہی کافی ہے، انجوائے، یعنی اس کو اس دنیا سے ہی بیچ دیا۔ اچھا، اب یہ معاملہ تو ہوا تھا 7 اپریل کو، لیکن اس کے FIR درج ہوئے ہے 9 مئی کو، اور اب یہ شخص کہتا ہے، یہ محمد شیر آٹو میکینک ہے، اس نے یہ کہا ہے بغدادی پولیس اسٹیشن کے اندر کہ جناب یہ اس کی وجہ سے یہ مری ہے، اور یہ اچھا، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ اس کی وجہ سے مری ہے، اور یہ FIR اب اس کے گلے ڈال دی گئی، اور گلے ڈالی ہے یا اس کے اندر ظاہر سی بات ہے پتہ نہیں کتنے بچے، کتنے دیگر لوگ جو ہیں اس طرح کا زہر کھا کے ان کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں، جو نہیں مرے وہ بھی مرنے کے برابر ہیں۔ اس کے ساتھ اس نے کیا کیا، ابھی میں آپ کو اس کے بینک اکاؤنٹس بتاتا ہوں، یہ کس طرح آپریٹ کرتی تھی۔ اس کا ID کارڈ بلاک ہو چکا تھا ایک بڑے لمبے عرصے سے، اور یہ کسی نہ کسی کے نام سے یہ اکاؤنٹ کو آپریٹ کرتی تھی۔ ابھی جو یہ اکاؤنٹ آپریٹ کر رہی تھی وہ ذیشان نام کے بندے آپریٹ کر رہا تھا، ایزی پیسہ اور دیگر ایپس کے تھرو اس کو پیمنٹ آتی تھی۔ اچھا، اس نے کیا کیا، اس نے تیزاب سے اپنے ہاتھوں کو جلا لیا، اپنی انگلیوں کو جلایا، کیونکہ اس کا ایک بڑا کریمنل ریکارڈ تیار ہوا تھا، اور عام طور پہ یہ فنگر پرنٹس بائیو میٹرک کے تھرو یہ ٹریس نہ ہو سکے، اس لیے اپنی 5 ہاتھوں کی انگلیوں کے بائیو میٹرکس اس نے تیزاب سے بالکل تہس نہس کر دیے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 مہینے پہلے اس کا یہ برانڈ اسٹیبلش ہوا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں جی یہ رابن ہوڈ تھی۔ رابن ہوڈ یہ اس طرح تھی کہ یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے نکلتی، 5-5 ہزار کی گاڑیاں 5-5 لاکھ کی ہوتی تھی، اور یہ آدھے 1 گھنٹے کے اندر ہی جب راؤنڈ لگا کے واپس آتی تھی تو وہ گڈی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی تھی۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جو اپنی پراپرٹی ہے اس کو کرنسی کے طور پر استعمال کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے 15 سے 17 بنگلے ہیں۔ کراچی میں بنگلہ کتنے کا ہے؟ 10 کروڑ کا ہے، 15 کا ہے، 20 کا ہے، 25 کا ہے۔ 4-5 کروڑ کا تو گھر ہی آ جائے تو بہت بڑی بات ہے، 10 مرلے کا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 15 سال سے یہ دھندا کر رہی ہے تو کتنے ہو سکتے ہیں۔ اس نے اداروں کو خاموش رکھا، پیسہ دے دے کے خاموش رکھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منتھیاں لگی ہوئی تھیں،
پیسے دیے جاتے تھے، اور اس نے ایک پولیس والے نے اس کو اتنا تنگ کیا کہ یہ کہتی ہے کہ میں سوچنے لگ گئی کہ میں کسی طریقے سے کرائے کے قاتل کو ہائرڈ کر کے ارینج کر کے میں اس کا خاتمہ کروا دوں، کیونکہ اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ اور جو سابق اس کا خاوند تھا وہ اپنی فیملی کے لا چیمبرز کے اندر ڈرگز رکھتا تھا۔ وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ان کا سیل کرنے کا طریقہ کار تھا، ڈرگ کو یہ کلائنٹ ان کا کہتا تھا کہ آپ اس کھمبے کے پیچھے یہ رکھ کے چلے جائیے، میں خود ہی اٹھا لوں گا، پیمنٹ جو ہے میں نے آپ کو ایزی پیسہ کر دی ہے۔ وہ دور سے دیکھتا رہتا تھا، وہ رکھ کے چلا جاتا تھا، وہ شخص وہاں پہ جا کے اسے اٹھا لیتا تھا۔ اب یہاں پہ جو اس کے لاجسٹکس ہیں وہ کمال کے ہیں۔ ایک تو اس نے ایسا ایرگونائزڈ سسٹم بنایا ہوا تھا کہ کیا وہ کسی لیجمنٹ ٹائم آرگنائزیشن کا سسٹم ہوگا کہ ایک بندے کو کسی کو بھی جو اس کے اندر شامل ہوتا تھا اس کو پوری چین کے بارے میں کبھی بھی پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ چین کیسے آپریٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، جب یہ ڈرگ بیچتی تھی تو اس کے لیے جو ٹریڈیشنل روٹس ہیں وہ بالکل بھی استعمال نہیں کیے جاتے تھے۔ خواتین جو ہیں وہ 1-1 کلو کے پیکٹ لے کے جاتی تھیں، ٹرینوں کے اوپر جاتی تھیں، اس کے بعد وہاں اسٹیشن پہ رائڈرز ہوتے تھے، وہ لے کے اور ایک آگے جس کو ڈیلیوری کرنی ہوتی تھی، جو بھی مقام ہوتا تھا خریدار کے پاس وہ وہاں تک سیدھا پہنچا دیتے تھے۔ اور رائڈرز کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ خاتون کون ہے، خاتون کو یہ نہیں پتہ ہوتا یہ کہ رائڈر کون ہے۔ یہ انکرپٹڈ چیٹ ایپلیکیشنز ہوتی ہیں، جس طرح واٹس ایپ ہے نا، ان پہ یہ جہاں پہ کمیونیکیٹ ہوتا تھا کہ یہ اب یہاں پہ اس جگہ پہ یہ ایسے کھڑی ہوئی ہے، اس کو دے دو۔ اچھا، تم کہاں کھڑی ہوئی ہو؟ اچھا، اس طرح کرو، تم اس کھمبے کے نیچے جا کے کھڑی ہو جا، اس درخت کے نیچے جا کے کھڑی ہو جاؤ۔ اس کو کہا کہ وہاں درخت کے نیچے جائے گا تو نیلے رنگ کی شرٹ پہنے ہوگی، اس کو پکڑا دو۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنا سسٹم یہ چلاتے تھے اور یہ چیزیں اس طرح لے کے چل رہے تھے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 200 کروڑ روپے کا لین دین تھا۔ 200 کروڑ اس کی 1 سال کی کمائی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو عورت 14 سال سے اتنی طاقت کے ساتھ معاملات کو ڈیل کر رہی تھی اس کو پکڑوایا گیا ہے، اس کو ٹریپ کروایا گیا ہے، اس کا لین دین کا معاملہ تھا۔ اور اس ملک کے اندر ہمیشہ پھنستا وہی ہے معذرت کے ساتھ، جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو مزہ چکھانا ہے، ورنہ بقایا جو ہے وہ چپ چپیتے حساب کتاب لے کے چلے جاتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی جو کوریج تھی، غیر معمولی کوریج، بیسیکلی کوریج کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑی غیر معمولی کوریج، لمبی کوریج دی گئی۔ تو میں اس بارے میں آپ کو کہہ دوں کہ ہر وہ اینگل جس میں پبلک انٹرسٹ ہو سکتا ہے، جب میں نے پہلی دفعہ ایک دم سے دیکھا تو میں نے بھی اس کا سٹائل دیکھا کہ یہ کس طرح کیٹ واک کرتی ہوئی پھر رہی ہے، اینک لگائی ہوئی ہے، کسی ہائی کلاس DHA کی فیملی لگ رہی ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو پھر جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور ایک عورت کوئین ہو کوکین کی تو انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ پھر جہاں عوام کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے میڈیا اسی طرف بھاگتا ہے۔ تو یہ وقت ساری کی ساری صورتحال میں نے بیان کی۔ امید ہے کہ آپ اس حوالے سے کافی کچھ معلوم ہو چکا ہوگا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اینڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔